الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب بچے کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ عز و جل، اللہ رب العالمین آپ کو نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ تو آج کس کس بچے کے پاس مدنی قاعدہ موجود ہے؟ جی، اور جن بچوں کے پاس مدنی قاعدہ نہیں ہے وہ جلدی سے جائیں اور اپنا مدنی قاعدہ لے آئیں۔ تو پیارے بچوں، اپنا اپنا مدنی قاعدہ کھولیں اور اس میں سے سبق نمبر 21 نکال لیجئے۔ آج کے ہم اس سیکشن میں سبق نمبر 21 کا جو بقیہ حصہ رہ گیا تھا، انشاءاللہ عز و جل اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے آج پڑھنا ہے نون قطنی کے بارے میں کہ نون قطنی کسے کہتے ہیں۔ بہت ہی توجہ کے ساتھ سننا ہے آپ نے۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ دوبارہ سمجھے، تنوین کے بعد، پیارے بچوں آپ کو تو پتہ ہے نا کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ جی شاباش، تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ تو تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، حمزہ وصلی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر جاتا ہے۔ تو تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو، پیارے بچوں آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح آتی ہے۔ تو تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اس کی سیکنڈ لائن میں دیکھیں تو لفظ ہے خیرن الوصیۃ، یعنی یہ ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا گیا ہے۔ کیوں لکھا گیا ہے؟ یہاں پہ تھا خیرن، را دو زبر رن، خیرن، آگے تھا حمزہ لام زبر ال، ٹھیک ہے؟ تو تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ گیا، الوصیۃ تھا نا، تو تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ گیا۔ تو جب ہم نے اس کو ملا کر پڑھا تو حمزہ وصلی کو گرا کر ہم نے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا، تو اس کو کہتے ہیں نون قطنی۔ اسی طرح آگے دیکھیں، شیبان السماء، وقف، شیبا السماء، تو یہاں پر بھی شیبن تھا اور اس کے بعد السماء تھا۔ تو تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ گیا تو ہم نے ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزہ وصلی کو گرا دیا اور تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا، تو اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اور اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ شین یا زیر شی، با دو زبر بن، شیبن،
حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا، میم الف زبر ما، السماء، حمزہ پیش او، السماء، شیبان السماء۔ تو پیارے بچوں، نون قطنی کے بعد آگے ہمارا سبق ہے علامات وقف کے بارے میں۔ چند علامات وقف کی تفصیل درج ذیل ہے، یعنی یہ جو علامتیں یہاں پر بتائی جائیں گی یہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر جو گول نما دائرہ نظر آ رہا ہے یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، جب بھی آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوگا تو یہ علامت آپ نے ضرور دیکھی ہوگی۔ تو یہ علامت جو سی ہے یہ آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، اور یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی اگر آپ وہاں پر ٹھہریں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر نہیں بھی ٹھہرنا چاہتے تو یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ملا کر پڑھ لیں۔ اس کے بعد علامات وقف میں سے ایک علامت ہے زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی اگر آپ ٹھہر جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اور پیارے بچوں، ایک علامت ہے لام الف لا، اگر آیت کے اوپر لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لا لکھا ہو تو نہ ٹھہرے۔ تو پیارے بچوں، جب بھی آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو وہاں پر آپ نے علامات وقف کے مطابق وقف کرنا ہے، اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ جہاں پر بھی وقف کیا جائے گا تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے گا، ماشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد ہے اعادہ، وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ کس طرح؟ تو مثال دیکھیں، جس طرح سورۃ الفاتحہ میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر رک گئے تو پیچھے سے اگر ملا کر پڑھیں گے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو جہاں پر بھی ہم وقف کریں گے اگر تو علامات وقف میں سے کوئی علامت پائی جا رہی ہے تو پھر تو اس سے آگے پڑھ لیں گے، لیکن اگر آپ کا سانس ٹوٹ گیا ہے، آیت کے درمیان میں ہی آپ نے وقف کر لیا ہے، تو اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو اس پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اعادہ کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے بہت ہی دلچسپی کے ساتھ اس سبق کو سنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔